یہ نہیں کہا صحابہ نے آ کر کہ ہمارے ساتھی اتنے پیسے والے ہیں، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں. ان کو پیسے کی بھی جو لالچ آئی کس لیے؟ آخرت کمانے کے لیے. یہ فرق تھا. ایمان کے ساتھ جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے جتنی آخرت سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں. تو یہی صحابہ کا بھی پوائنٹ آف ویو تھا. ایمان کے ساتھ پیسہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو کہا نا کہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اور کیا کہا؟ ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ وہ دے گا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد، اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد 1 سال تک اس کے پاس کچھ رقم بچی رہ گئی. سرپلس ویلتھ. ہمارے دماغوں میں تصور ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ 1 پیسہ اس کے پاس ایکسٹرا نہ ہو. تو زکوٰۃ کا تو نظام ہونا نہیں چاہیے تھا نا. زکوٰۃ کا نظام ہے اور 1 سال پیسہ رکھا رہے اس پر ہے. اگر مسلمانوں سے توقع یہ ہوتی کہ 1 پیسہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے تو ہم سے کہا جاتا، ہمیں سکھایا جاتا کہ جو لیتے ہیں زکوٰۃ، لینے والے زکوٰۃ کے. اور یہاں ہوتا کہ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا یاخذون، کہ وہ کیا لے سکتے ہیں. لیکن نہیں، لینے والا مزاج ہی نہیں بنایا، دینے والا مزاج. اگر مسلمانوں کا غریب اور فقیر رہنا مطلوب ہوتا اسلام کو، تو اسلام میں اور قرآن میں ہر جگہ لینے کے آداب سکھائے گئے ہوتے کہ تم زکوٰۃ کیسے وصول کرو، تم لوگوں سے پیسہ کیسے وصول کرو. لیکن یہاں تو ینفقون کا ذکر ہے. انفقو، ہم نے پڑھا ہے نا، انفقو، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. تو پیسہ اپنی ذات سے نہ اچھا نہ برا. اگر دنیا کی دولت ہے اور دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا برابر کا جذبہ ہے تو الحمدللہ وہ دولت نقصان نہیں پہنچائے گی. دولت اپنی ذات سے نہ اچھی ہے نہ بری. دولت ایک فتنہ ہے، دولت ایک آزمائش ہے. اگر اچھے کاموں کے لیے اس کو خرچ کر دیں گے تو وہ اچھی بن جائے گی. اگر برے کاموں میں خرچ کریں گے وہ بری ہو جائے گی. تو استعمال ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کسی چیز کو کہ اس کو ہم نے کیا بنایا. اب یہاں پر کیا ہے؟ ماذا ينفقون، ہم کیا کچھ خرچ کریں. یہاں لسٹ دی جا رہی ہے کن پر خرچ کرو. آگے ایک اور مقام پر یہی سوال آئے گا. وہاں فرمایا گیا قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو. تو وہاں کتنا خرچ کرو بتا دیا گیا. ایک ہی سوال کے 2 اینگلز سے جواب دیے گئے. فرمایا قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے. خیر کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، اور خیر کا لفظ کس کے لیے آیا؟ پیسے کے لیے. بار بار یہ بات اس لیے آپ کو یاد دلانی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چند مسکنسیپٹس ہیں. ہم بہت متاثر ہوئے کمیونزم سے. اس دن بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام کا تو مزاج کمیونسٹک ہے. اسلام کا مزاج ہرگز کمیونسٹک نہیں ہے. کمیونزم سمجھتے ہیں؟ کمیونزم یہ ہے کہ اگر کوئی 10,000 کماتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے رہے گا، وہی کچھ پہنے گا. کوئی اگر 10 روپے کماتا ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا، وہی کچھ پہنے گا. دیکھیں، معاشرے میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگ رہیں گے. ایک وہ جو کما نہیں سکتے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، مسکین ہیں یا وہ فقیر ہیں یا ذہنی جسمانی طور پہ ہینڈی کیپڈ ہیں، کوئی معذور ہیں، کوئی محتاج ہیں، یا کماتے ہیں لیکن پورا نہیں ہوتا. ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا. ایک طبقہ معاشرے کا وہ ہوگا جو کما سکتا ہے. اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، ان کو کوئی نیک دیا ہے، کوئی کاروبار کرنے کا، بزنس یا نوکری کرنے کا. ذہین ہیں، صحت مند ہیں، تیز ہیں، وہ کمائیں گے. اب اگر جو نہیں کما سکتے ان کی تو ضرورت پوری نہیں ہو رہی. جو کما سکتے ہیں وہ بھی اگر صرف اتنا کمائیں جو ان کے اپنے سسٹیننس کے لیے کافی ہو، ان کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو، تو ان کا کیا ہوگا جو کما نہیں سکتے؟ انہیں کون کھلائے گا؟ کون پوری کرے گا ان کی ضروریات؟ تو پھر جو لوگ کماتے ہیں، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ کمانے والے سرپلس بھی کماتے ہیں. پھر کمانے والوں کی اب 2 کیٹیگریز کر لیجئے. ایک وہ کمانے والے جو بس اتنا کماتے ہیں کہ ان کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ کمانے والے جو اتنا کماتے ہیں کہ اپنی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، پھر بھی بہت سارا پیسہ بچ جاتا ہے ان کا.
تو یہ ان کا ذکر ہے. وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے کمایا، نمبر 1، کما کر اپنی ضرورت پوری کر لی، نمبر 2، اور اب بھی پیسہ بچ گیا تو پوچھتے ہیں اب کیا کریں اس ایکسٹرا پیسے کا. تو یہ بھی ضروری ہے، ایسا بھی ایک طبقہ ہونا چاہیے. اگر وہ قرآن سے کٹا ہوا ہے، اب وہ دنیا میں دکھاوا کرے گا، اس پیسے سے فساد مچائے گا. اور اگر وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق خرچ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا پہن لے گا، اچھا اوڑھ لے گا، اچھے گھر میں رہ لے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ضرور ہی پھر خرچ کرنا چاہے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو خیر میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. جو خرچ کرو، جو خیر، اور خرچ کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. دولت ہے، دولت خرچ کرو. اگر اچھا اخلاق ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اپنا اچھا اخلاق. جیسے حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ سب نیکیاں ہیں. جو تم نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے. لیکن صحیح ترتیب یہاں یاد دلا دی، صحیح آرڈر یہاں یاد دلا دیا کہ شروع کرنا ہے گھر والوں سے. والدین والاقربین، اقربین کے اندر اپنے سگے خون کے رشتے، بہن بھائی، ننیال اور ددیال، والدین، یہ سب آ گئے. اور اس میں سسرالی رشتے، ساس سسر، نند دیور جیٹھ، یہ سسرال کے سارے رشتے اقربین ہیں نا، قریبی رشتے دار ہیں، یہ سب اس کیٹیگری کے اندر آ گئے. پھر پڑوسی ہیں، جاننے والے ہیں، ایکوینٹنسز ہیں، فرینڈز ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے. اور معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقوں کا بھی خیال کرو، ان کا بھی کام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی تمہارا فرض ہے، تمہارا کام ہے، یہ تم کرو. آگے فرمایا آیت نمبر 216 216، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دی گئی تم پر جنگ حالانکہ وہ ناگوار ہے تم کو. اب یہ جو ہے یہ حکم ہے جنگ کی فرضیت کا، ابلیگیٹری کیا جا رہا ہے قتال کرنے کو. اب یہاں سے پھر آپ ذرا سا آیت بر کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. نیکی کی اقسام، وہاں یاد ہے آپ کو ہم نے گڈ ڈیڈ اور ورچوس ڈیڈ، اچھا عمل نیک عمل کا فرق تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے دماغ میں تصور یہ آتا ہے کہ جو کام مجھ کو سکون دے، مجھے خوشی دے، بس وہی نیکی ہے. اور جس کام کو کرنے کو میرا دل نہ مانے یا میرا نفس جس کو قبول نہ کر رہا ہو، وہ نیکی نہیں ہو سکتی. اچھے کام کے ساتھ تو یہ تصورات ہوتے ہیں نا. جبکہ نیکی کے بارے میں کیا ہے کہ ہاں بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے سکون ملتا ہے. مثال کے طور پہ والدین کی خدمت، بہت انسان کو تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. اور بعض نیکی کے کام، ورچوس ڈیڈز، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کر کے کوئی سکون نہیں ملتا، تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف بھی اٹھانی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی اٹھانی ہوتی ہے، لیکن وہ نیکی کا کام ہوتے ہیں. وہی ایک قسم ہے جو یہاں بتائی گئی، جنگ کرو. کتب علیکم القتال. بعض دفعہ اس آیت کو کوٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو مسلمان تو ہیں خون کے پیاسے، قرآن تو کہتا ہے کہ فرض ہے تم پہ جنگ کرنا. شوق کے طور پہ، شغل کے طور پہ، انٹرٹینمنٹ کے طور پہ شاید مسلمانوں کو جنگ کرنی ہوتی ہے. بلڈ تھرسٹی ریلیجن ہے. تو کتب علیکم القتال تک تو پڑھ لیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ ناگوار ہے تمہیں. مسلمانوں کا دل نہیں چاہتا تھا خون خرابہ کرنے کا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو اپنے نفس کی خوشی کو پیچھے کیا، اللہ کی خوشی کو آگے کیا، اور اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا اس کو کہ اللہ نے یہی چاہا ہے میرے لیے، میں یہی کروں. اب کتب علیکم القتال، اگر اس کو ہم دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کتب علیکم الصیام ہے. یاد ہے آپ کو؟ تم پہ روزے فرض کیے گئے. روزے کس پر فرض ہیں؟
مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. اور کتب علیکم القتال، جنگ فرض کر دی گئی تم پر. یہ جنگ کس پہ فرض ہے؟ صرف مردوں پہ یا عورتوں پر بھی؟ جی قتال صرف مردوں کے لیے ہے، لکھ لیجئے، قتال صرف مردوں پر فرض ہے. روزہ انفرادی طور پہ سب کو رکھنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، جبکہ جنگ یہ صرف مردوں پر فرض ہے، اور مردوں میں سے بھی ہر مرد پر جنگ فرض نہیں ہے. ایک ایبل باڈیڈ مین کو نہیں نکلنا، ہر بالغ مرد کو جو کہ صحت مند ہو اس کو جنگ کے لیے نہیں نکلنا، بلکہ جنگ قتال فرض کفایہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض عین. فرض عین، عین یا نون عین. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے وہ فرض جو کہ فردن انڈیویجولی ہر ایک کو کرنا ہے. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا سبھی کو رکھنا ہے نا. فرض کفایہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اگر معاشرے میں سے چند لوگ بھی کر لیں تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کو دیکھیں، نماز کیا ہے؟ فرض عین، انڈیویجولی فردن سب کو پڑھنی ہے. جبکہ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. کفایت سے لفظ بنا ہے، کفایت کر جاتی ہے، انویلپ کر لیتی ہے باقی لوگوں کو بھی اگر چند لوگ یہ کام کر لیں. کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا اور چند لوگ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تمام مسلمان مردوں کی طرف سے انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی. کسی کو گناہ نہیں ملے گا جس نے کہ نماز جنازہ نہ پڑھی اس کی. لیکن اگر کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کسی مسلمان کا انتقال ہو اور کوئی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، اب کیا ہوگا؟ اب تمام مسلمانوں کو گناہ ملے گا. بات سمجھے؟ تو جنگ بھی نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ ہے. چند لوگ، چند مرد جن کی ضرورت ہے، اتنی کوانٹٹی، اتنی تعداد جو کہ اس وقت ریکوائرڈ ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ نکل آتی ہے تو باقی تمام مردوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. اب یہ باتیں کون بتائے گا؟ قرآن میں لکھا ہے. کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال، اس میں کیا فرق ہے. آپ کے علاوہ ہمیں کوئی اور بتا نہیں سکتا. تو حیرت ہوتی ہے، کوئی یہ کہہ بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم بغیر حدیث کے، بغیر سنت کے خود ہی قرآن کو سمجھ لیں گے. قرآن کو قرآن سے آپ سمجھ نہیں سکتے. کیا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو اسی طرح سے سمجھیں جیسے کہ ہم نے روزے کو سمجھا، ہم کہیں صرف قرآن سے سمجھیں، کسی کے پاس حدیث نہیں ہے مثال کے طور پہ بھی، اور وہ اس نے پڑھا تو کتب علیکم الصیام، اب یہاں پڑھ رہا ہے کتب علیکم القتال، اور اس نے انٹرپریٹ کر لیا کہ ہر ایک پر فرض ہے. اب یہ دین آسان ہوا یا مشکل؟ بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ بھاری. تو یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہو گئی ہے کہ سنت اور حدیث کی روشنی میں اگر قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن مشکل ہو جائے گا. الٹی بات ہے، حدیث کو، سنت کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن بہت مشکل ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا، بلا وجہ کی مشقت اٹھائیں گے اور اللہ کے ہاں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اس کا. 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ جنہوں نے عمل کیا اور تھکے ہوئے بھی تھے. تسلا نارا حامیہ، کھولتا ہوا پانی پئیں گے. اتنی ایکسٹرا مشقت اٹھائی فار واٹ؟ اللہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا تھا، تم نے کیوں کیا یہ؟ تم نے کیوں نہ میرے رسول کی اطاعت کی جو میں نے قرآن میں تم سے 40 دفعہ سے زیادہ کہہ دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو تم نے کیوں مشقت اٹھائی خامخواہ؟ فائدہ بھی نہیں. تو لہٰذا بہت آسانی ہے، بڑا دین ہلکا اور سمپل ہو جاتا ہے جب ہم حدیثوں کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں. جیسے کہ یہ آیت ہے، یہ تو چند لوگوں پر جن کی ضرورت پڑے ان مردوں پر قتال فرض ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں، کوئی حکم آتا ہے مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے، ہم نے وہ سنا، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کرنے کا بالکل. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو دل نہ چاہنے کے باوجود ہم اس کام کو کر جائیں، ٹھیک ہے، یا چونکہ دل نہیں چاہ رہا، ابھی دل آمادہ نہیں ہے تو ہم اس کام کو نہ کریں. بعض دفعہ پھر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے یہاں پر. ہم کہتے ہیں اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور ہم یہ کام کر لیں گے تو ہم تو منافق ہو جائیں گے. I don't want to be a hypocrite.
یہ آپ لوگوں سے سنتی ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ہپوکریٹ کہ میں ایسی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں, دل تو چاہ نہیں رہا. وہ کہتے ہیں جب دل چاہے گا, جب سمجھ میں آ جائے گا, تب میں عمل کروں گی, سمجھ کے کروں گی. ابھی آئی ایم ناٹ کنونسڈ. عام طور پہ ہمیں پرسیپشن یہ ہے کہ یہ والا رویہ ٹھیک ہے. ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی عمل کرتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو نہیں کرتا, دل چاہ رہا ہوتا ہے تو کرتا ہے. یہ بالکل الٹی بات ہے. شیطان نے دیکھیں کیسا ہمیں کنفیوز کیا. دراصل منافق یا ہپوکریٹ تو ہوتا ہی وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں عمل نہیں کروں گا. جب دل چاہے گا جب کروں گا, جب سمجھ میں آئے گا جب کروں گا. وہی تو منافق ہے. یہاں دیکھیں صحابہ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی جنگ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کرتے. ان کا تو ایمان تھا کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تب بھی کریں گے. یہ عین ایمان کی نشانی ہے کہ حکم جب اللہ کا سامنے آ جائے اس پر عمل شروع کر دیا جائے, چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ناراض کرنا قبول کر لیا لیکن رب کو ناراض کرنا قبول نہ کیا. یہ عین ایمان ہے. یہ بہت اہم آیت ہے, اس لحاظ سے آپ اس کو سمجھیں. کراہیت آ رہی تھی, برا لگ رہا تھا, تب بھی قتال کیا. یہ عین ایمان ہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. کوئی حکم ہمیں برا لگ رہا ہو, مشکل لگ رہا ہو, تب بھی عمل کرنا ہے, چھوڑنا نہیں. اب حکمت بتائی جا رہی ہے ایسے کاموں کی کہ جو انسان کو ناگوار بھی لگتے ہیں لیکن کرنے بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کوئی کام تم کو ناگوار لگے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کوئی کام تم کو اچھا لگے اور وہ تمہارے لیے برا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اور اللہ جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم نہیں جانتے. یہ بہترین مثال ہے کتاب اور حکمت کی یہ والی آیت. کتاب یعنی کہ حکم, ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی. قرآن کے اندر احکامات بھی ہیں اور حکمت بھی ہے, کمانڈمنٹس بھی ہیں, وزڈم بھی ہے. جبکہ پچھلی کتابوں میں جو کہ تورات اور انجیل تھیں, تورات میں صرف احکامات تھے, کمانڈمنٹس. اسی لیے تورات کو کتاب بھی کہا جاتا ہے. کتاب کن معنوں میں؟ احکامات کے معنوں میں, اس میں کمانڈمنٹس تھے. انجیل بائبل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, انجیل میں کوئی احکامات نہیں تھے, کوئی کمانڈمنٹس نہیں تھے. انجیل میں صرف حکمت تھی, صرف وزڈم تھی, ان احکامات کی جو تورات میں موجود تھے. تو وہاں الگ الگ کتابوں میں احکامات اور حکمت تھی, جبکہ قرآن میں دونوں چیزیں جمع ہیں, احکامات بھی ہیں اور ان احکامات کی بعض دفعہ حکمت بھی بتا دی گئی, اور یہ بہترین مثال ہے اس کی. تو یہاں فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کچھ چیز تم کو بری لگتی ہو لیکن بہتری تمہاری اسی میں ہو. جہاں تک احکامات کی بات ہے وہ تو ہم نے کر لی. اب بعض دفعہ انسان پر ایسے حالات بھی پڑتے ہیں کہ جن کو بدلنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا, لیکن وہ حالات انسان کو بہت ناگوار, بہت تکلیف دہ لگ رہے ہوتے ہیں. کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں زندگی کے, ویری ان پلیزنٹ, لیکن ہم چینج نہیں کر سکتے ان کو. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کے والدین بہت بے حس اور ظالم ہوں. اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی پسند سے تو, اپنی چوائس سے تو اس نے والدین نہیں بنائے. لیکن یہاں سوچ لے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تمہیں چیز ناگوار لگ رہی ہو لیکن تمہارا کوئی فائدہ ہو, کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز ہو. اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ایب نارمل بچے ہو جاتے ہیں, اسپیشل چلڈرن, بہت بڑی آزمائش, لیکن پتہ نہیں کتنی خیر ہو, کتنی بھلائی ہو اس کے اندر. کتنے بے اولاد کپلز کو یہ دیکھ کر صبر آ جاتا ہو کہ چلو کوئی بات نہیں, ہمارے یہاں بچے نہیں. یا کسی کے پاس ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو بیٹے نہ دیے ہوں, بیٹیاں دی ہوں, تو وہ دیکھے کسی اب نارمل بچے کو تو کہے کہ شکر اللہ نے بیٹیاں دی, نارمل تو ہیں. تو بہت سے اس میں فائدے ہو سکتے ہیں, بہت سے اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ ایک دوسرے سے ہمیں سبق سیکھنے کے لیے بھی کہتا ہے. یا جس کا اپنا ہینڈی کیپ بچہ ہے, اسپیشل بچہ ہے,
تو سوچیں دنیا میں تو مشکل اس نے اٹھائی، لیکن آخرت میں یہی بچہ کتنا اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن جائے۔ ہو سکتا ہے اپنے عمل سے وہ درجات وہ حاصل نہ کر سکتے، جو انہوں نے صبر کیا، بچے کی خدمت کی، وہ بچے نے ان کو وہ درجات دلا دیے، اعلیٰ درجے۔ کیا پتا کوئی نارمل بچہ ہوتا، معصیت میں ہوتا، گناہوں میں انوالو ہوتا، صدقہ جاریہ نہ بنتا۔ تو یہ بات جو ہے فرما دی کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بات بھی بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ انسان کے اندر بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ جیسا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کیا مطلب، اللہ زیادہ جانتا ہے مجھ کو؟ جی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو اللہ سے؟ جب انسان ایکنالج کرتا ہے اس بات کو کہ نہیں اللہ میں زیادہ نہیں جانتا، تبھی تو عمل کرتا ہے۔ جس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں اپنے آپ کو، آئی نو مائی سیلف بیٹر، میں زیادہ جانتی ہوں اپنے آپ کو، آئی کین ڈیسائڈ فار مائی سیلف، میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں اپنے بارے میں، وہ نہیں جھکتا اللہ کے احکامات کے آگے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے قتال کی، اس میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے۔ ایک شخص نے قتال کی اجازت چاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ یہ فرض کفایہ ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا، فرض عین ہوتا تو پھر آپ یہ بات نہ فرماتے۔ آیت 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہیے اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کر دینا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے۔ ماہ حرام کی بات کی جا رہی ہے۔ 4 مہینے حرمت والے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان 4 مہینوں میں جنگ منع تھی۔ اب کیا ہوا، یہ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ وادی نخلہ کی طرف بھیجا۔ نخلہ کی وادی مکہ اور طائف کے درمیان موجود ہے۔ آپ نے بس اتنی انسٹرکشن دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، قریش کی موومنٹس کو تم واچ کرتے رہنا، وہ کیا کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ریکانیسنس مشن جو ہوتے ہیں آرمی کی اصطلاح میں۔ اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو 8 لوگوں کا دستہ وہاں پر گیا وادی نخلہ میں، وہاں سفر میں ان کو جاتے ہوئے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا اور جو مال وغیرہ ان کو حاصل ہوا، کچھ لوگ گرفتار بھی کیے گئے، ان کو لے کر یہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے لائے ہوئے مال میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے آپ نے انکار فرما دیا۔ عام مسلمانوں نے بھی ان کو ٹوکا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اب اس میں کیا تھا کہ ایک تو نافرمانی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انٹینشنلی نہیں ہوئی، جان بوجھتے نہیں ہوئی، بس وہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان ایک فائٹ موڈ میں آ جاتا ہے نا، جہادی ذہن اس کا بن جاتا ہے، تو صراط مستقیم تک آ کر رکنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم پر آ کر ٹینڈنسی پھر رہتی ہے اوور شوٹ کرنے کی نا، دوسری ایکسٹریم پر جانے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹینڈنسی کو، اس رجحان کو اپنے صحابہ میں بہت زیادہ کنٹرول کیا کہ اب تم صراط مستقیم پر آ کر رک جاؤ، انجنز اپنے آف کر دو، بس یہاں آ گئے تم۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جوش میں اور بہت نیک بنتے بنتے تم صراط مستقیم کو پھر کراس کر کے دوسری طرف چلے جاؤ۔ تو لہٰذا آپ نے وہ مال وصول نہ کیا۔ عام مسلمانوں نے بھی برا بھلا کہا، ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ یا شروع ہو رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا، جو کہ حرمت والا مہینہ۔ اب وہ آخری تاریخ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اس میں تو آج بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی تھوڑا مسلمانوں کو کنفیوژن یہ ہوا، وہ سمجھے شاید رجب ختم ہو گیا یا
شروع نہیں ہوا ابھی۔ اس پر کفار نے شور مچا دیا کہ مسلمان تو حرمتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، دیکھو حرمت والے مہینے میں انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہاں دیکھو اس میں جنگ کرنا ہے تو بہت بری بات۔ یہ کہہ کر اپنوں کو کنٹرول کیا گیا، ان کی تربیت کی گئی، اور اب مخالفوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ ذرا تم بھی تو سوچو، تم بھی تو ذرا سا ریشیو پروپورشن رکھو برائیوں کے اندر۔ مہینے کے آخری دن کی حرمت ٹوٹ گئی تو تم کو اتنا برا لگا، تم اپنا حال بھی تو دیکھو کہ 13 سال تم نے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا، ان کو گھروں سے نکالا، عمرہ اور حج تم ان کو کرنے ہی نہیں دیتے، ان کے دین کو تم نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اتنا تم نے فتنہ پیدا کیا، اور فتنہ دو طرح سے ہوا، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روکا، اور دوسرا فتنہ یہ کہ تمام مشرک مکے میں اللہ کے خلاف متحد ہیں اور امن سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو فتنہ ہے کہ اللہ کی مخالفت میں یا شرک پر اتفاق ہو جائے، کنسالیڈیشن ہو جائے۔ اب آگے مسلمانوں کو خبردار کیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ تو یہاں پر پہلے تو مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو تم اس کفار کے پروپیگنڈے میں مت آنا، تم کہیں برین واش ان سے مت ہو جانا، ہاں اپنی جتنی غلطی ہوئی ہے اس کو بھی پہچان لو، لیکن وہ اب جو اس غلطی کو ایکسکیوز بنا کر اور بہانہ بنا کر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لو، ان کے پروپیگنڈے میں تم کو آنے کی ضرورت نہیں۔ امن کا جو ڈیفینیشن کافروں کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ میں ہوتا ہے، وہ اسی کو باقی دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے کفار کا رہا، 1400 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا ظلم، اپنی ناانصافی نظر نہیں آتی، خود مسلمانوں کو ماریں، قتل کریں، کچھ بھی کریں، اور اتنا ظلم، اتنی زیادتی برداشت کرنے کے بعد اگر مسلمان تھوڑا ریئیکٹ کر دیں تو مظلوم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، امن کے چیمپئن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام پر حملے کی باری آئے تو سارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور جب جیوز کی بات آئے تو کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا پرنس ہیری کے بارے میں، کسی کاسٹیوم پارٹی میں وہ ایک نازی یونیفارم پہن کر چلے گئے، اس پر تو ہنگامہ انہوں نے کر دیا، اور ادھر وہ جو جی چاہے اسلام کا حال کر لیں۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، خاص قسم کا فریڈم آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ فریڈم ہمیشہ رہا اسلام کے خلاف، اور جب ان کی اپنی باری آتی تھی، ان کے اپنے نظریات کی، اس پہ ذرا بات برداشت نہیں کرتے وہ بالکل۔ آج یہ مسلمان اپنی لا علمی، اپنی سادگی کی وجہ سے ان کی اس طرح کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ڈیفینسو ہونے لگتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو قتال نہیں ہے، اسلام میں تو یہ نہیں ہے اور یوں نہیں۔ یہاں فرمایا ان کی اصلیت پہچانو، تم دیکھو یہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے، ایسا پروپیگنڈا کر کے تم کو اپنے دین پر شرمندہ کر دیں، تم اپنے دین سے خود متنفر ہو جاؤ، ریولجن محسوس کرنے لگو اسلام سے۔ اور جب مسلمان خود اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، اب ان سے کام لینا آسان ہو جاتا ہے۔ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو اور اسلام کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے اور ان کا نام بھی بدنام نہ ہو۔ تو یہاں فرما دیا کہ اے مسلمانوں، جو تم میں سے کوئی دین سے پھرے گا یا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا، ان کے کسی بھی سلوگن سے متاثر ہو کر، ان کے کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، تو اللہ کی نظر میں تو وہ کافر ہو ہی گیا، دنیا میں بھی مرتد ہے، اپوسٹیٹ ہے، اور سارے اس کے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔
دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی۔ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا، مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں وہ حصہ نہیں پا سکے گا۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا پھر نقصان یہ، اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھیں گے، مرتد کی۔ مرتد کے لیے چوتھا نقصان یہ کہ اس کی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ پانچواں نقصان یہ کہ حالت اسلام میں یعنی مرتد ہونے سے پہلے جو حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس نے کیا، جو عبادات کیں، وہ سب اس کی ضائع ہو گئیں۔